رشید عزیز طلبہ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے آپ کی باقاعدہ کلاسز نہیں ہو رہی، تو ان حالات میں حکومت پاکستان کے احکامات کے مطابق آن لائن کلاسز کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ تو فرسٹ ایئر میں آپ جیسا کہ پڑھ چکے ہیں، پہلے اس میں معروضی کے 20 نمبر تھے، یعنی کثیر الانتخابی سوالات۔ بالکل اسی طرح سیکنڈ ایئر میں بھی آپ کے 20 نمبر ہیں معروضی کے، جن کی تقسیم کچھ یوں ہے: اسباق میں سے سوالات آئیں گے وہ 5 نمبر کے، رموز اوقاف 5 نمبر، امدادی افعال 5 نمبر۔ عزیز طلبہ، ابتدا ہم کریں گے رموز اوقاف سے۔ رموز رمز کی جمع، جس کے معنی علامات، پوشیدہ بات، نشان۔ اوقاف وقف کی جمع، جس کے معنی ٹھہرنا، رکنا، یعنی ایسی علامتیں ہیں جو ہم تحریر کے دوران استعمال کرتے ہیں، جس سے عبارت کا مفہوم سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یعنی پڑھنے والے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اسے کہاں رکنا، کہاں تھوڑا ٹھہرنا ہے، کہاں زیادہ ٹھہرنا ہے۔ اگر یہ علامتیں استعمال نہ کی جائیں تو عبارت کا مفہوم سمجھنے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً ایک جملہ ہے: ٹھہریے مت جائیے۔ اب ہم رکے ہیں مت کے بعد کہ ٹھہریے مت جائیے، اور اسی کو تین الفاظ ہیں، اسی کو دوبارہ جب ہم پڑھتے ہیں تھوڑا سا وقفہ پہلے کریں گے تو جملے کے معنی بھی بالکل الٹ ہو گئے۔ ٹھہریے مت جائیے، اب یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ٹھہریے مت جائیے، یعنی رک جائیے۔ اور اگر ہم یوں پڑھیں اس کو، ٹھہریے مت جائیے، یہاں کہہ رہا ہے چلے جائیے، تو یعنی رموز اوقاف کے استعمال سے عبارت کو جو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور غلط بھی انسان نہیں پڑھتا، مفہوم واضح سمجھ آ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو رکن ہے وہ ہے سکتہ۔ سکتہ، جسے وقف خفیف بھی کہتے ہیں، یہ سب سے کم ٹھہراؤ کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ یعنی جہاں وقف خفیف یعنی سکتہ استعمال ہو، وہاں سب سے کم ٹھہریں گے۔ استعمال اس کا 2 سے زائد اسماء یعنی نام، ضمائر، وہ، میں، تم، اور صفات وغیرہ کے درمیان میں یہ علامت ہم استعمال کرتے ہیں۔ یعنی 2 سے زیادہ ہوں، زائد ہوں، 2 ہوں گے تو ان کے درمیان تو اور استعمال کر لیں گے۔ جیسے مثال ہے کہ علی، احمد اور زبیر چلے گئے۔ اب علی اور احمد کے درمیان ہم یہ سکتہ کی علامت جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ احمد نیک، پرہیزگار اور متقی شخص ہے۔ اب پرہیزگار اور متقی کے درمیان میں اور آ گیا، لیکن نیک اور پرہیزگار کے درمیان یہ علامت استعمال ہم کرتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا سکتہ کی مطلب تعریف اور اس کا استعمال۔ دوسرا جو رکن ہے وہ ہے وقفہ۔ وقفہ، یا اسے نصف وقف بھی کہتے ہیں۔ علامت آپ کو نظر آ رہی ہوگی، جہاں وقفہ کی علامت استعمال ہوگی وہاں سکتہ سے تھوڑا سا زیادہ ٹھہراؤ کریں گے، ٹھہریں گے۔ یعنی سکتہ سے تھوڑا زیادہ ٹھہرنا ہے۔ استعمال کیا ہے کہ بڑے جملے میں جب کئی چھوٹے جملے آئیں تو ان کے درمیان یہ علامت استعمال کرتے ہیں۔ مثلا
لاہور پنجاب کا، کراچی سندھ کا، کوئٹہ بلوچستان کا، اور پشاور خیبر پختونخوا کا دارالحکومت ہے۔ اس کا دوسرا استعمال ہے کہ جملے کے اجزاء پر زور دینے کے لیے بھی یہ علامت استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اب دوسرے جملے میں زور دینا دیا جا رہا ہے کہ ویسا بھرو گے تو اس سے قبل یہ علامت استعمال کریں گے، یعنی جس جملے پر زور دیا جا رہا ہو، جس جملے کے حصے پر زور دیا جا رہا ہو، اس سے پہلے یہ علامت آئے گی۔ اب اس کے ہم نے دو استعمال پڑھ لیے۔ پہلا ہو گیا کہ بڑے جملوں کے درمیان، چھوٹے چھوٹے جملے جو بڑے جملے کا حصہ ہوں ان کے درمیان، اور جملے کے اجزاء پر زور دینے کے لیے، جیسے کہ اوپر ہم پڑھ چکے۔ تیسرا رابطہ ہے، جس کو وقف لازم بھی کہتے ہیں۔ جہاں رابطہ کی علامت استعمال ہوگی وہاں وقفہ سے تھوڑا سا زیادہ ٹھہریں گے۔ استعمال کیا ہے کہ کسی کا قول یا کہاوت بیان کرنی ہو تو یہ علامت استعمال کرتے ہیں۔ سچ ہے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، یعنی اس قول یا کہاوت سے قبل یہ علامت، سچ ہے کے بعد وہ ہم علامت لگائیں گے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ کسی دانا کا قول ہے، علامت استعمال کریں گے، آج کا کام کل پر مت چھوڑو۔ ایک اور استعمال بھی ہے کہ جب کسی جملے بات کی وضاحت کرنا ہو تو یہ علامت ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی سابقہ بات کی وضاحت۔ میں نے پہلے بھی کئی بار کہا تھا، کسی کو برا بھلا نہ کہا کرو۔ تو یہ ہمارے پہلے 3 جو رموز اوقاف میں ارکان ہیں اس کے، سکتہ، وقفہ اور رابطہ۔ سکتہ سب سے کم ٹھہرنا، وقفہ سکتہ سے تھوڑا سا زیادہ ٹھہراؤ ہوگا، اور رابطہ وقفہ سے تھوڑا سا زیادہ ٹھہریں گے۔ اللہ حافظ۔